اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی من اذاہا فقد اذانی۔ عزیزان محترم، آج 8 شوال المکرم ہے، شوال المکرم شب انہدام جنت البقیع، شہزادی کونین کا روضہ اور 4 ائمہ اطہار کے روضوں کے گنبدوں کو گرایا گیا، ان کے روضوں کو مسمار کیا گیا۔ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، جس نے اس کو اذیت پہنچائی گویا اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ ہم نے جو کچھ بھی لیا وہ پیغمبر اسلام سے لیا، جو احکام شریعت لیے وہ پیغمبر اسلام سے لیے، پورا دین پیغمبر اسلام سے لیا۔ وہی پیغمبر، وہی خاتم النبیین سید المرسلین فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ یعنی دشمن فاطمہ دشمن رسول اللہ ہے، اور دشمن رسول اللہ دشمن پروردگار ہے۔ روضہ مقدسہ جنت البقیع میں مسمار کرنے کا جو مقصد تھا، اس کے سلسلے میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے۔ حالانکہ اس روایت کی تفصیل میں نہیں جانا ہے، مجھے ایک نتیجہ دینا ہے کہ اگر روضوں کو مسمار کرنا، قبروں کو ڈھانا، یہ عبدالوہاب نجدی کا جو فتویٰ ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے اگر روضوں کو مسمار کرنا واجب ہے، روضے نہ رہیں، قبریں نہ رہیں، یہ واجب ہے، تو پھر پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی روضہ نہیں ہونا چاہیے، جبکہ مدینہ منورہ میں ہی جنت البقیع کے بغل میں رسول اسلام کا روضہ موجود ہے۔ تو اگر روضے رکھنا حرام ہے تو پھر کوئی روضہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر روضے صحیح ہیں، رکھنا صحیح ہے، باقی رکھنا روضوں کو صحیح ہے، تو پھر ہر روضہ باقی رہنا چاہیے، ہر قبر کو آباد رہنا چاہیے۔ یہ بغض اہل بیت ہے اور بغض جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے کہ جس کے بنا پر عبدالوہاب نجدی کے فتوے پر ابن سعود نے یہ روضے گروائے اور مسمار کیے۔ ہم تمام عالم اسلام سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اگر وہ محب اہل بیت ہیں، اگر وہ رسول اسلام کے چاہنے والے ہیں، تو اس ظلم کے اوپر اور اس جرم کے اوپر سب کو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے اور سب کو احتجاج کرنا چاہیے، اس لیے کہ جنت البقیع میں صرف شہزادی کونین کا روضہ ہی نہیں ہے، صرف ائمہ اطہار علیہ السلام کے ہی روضے نہیں ہیں، بلکہ اصحاب کے بھی روضے ہیں، ازواج کی بھی قبریں ہیں، اور اولاد رسول جناب ابراہیم ابن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی قبر ہے۔ تو اگر کوئی بھی مسلمان ہے تو پھر وہ چاہے صحابہ کے اعتبار سے، چاہے ازواج کے اعتبار سے، چاہے اولاد رسول کے اعتبار سے، یا آل اطہار علیہ السلام کی محبت کے حوالے سے اس احتجاج میں ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہم احتجاج کرتے ہیں کہ جلد از جلد جنت البقیع میں روضوں کی تعمیر کی جائے، اور شہزادی بالخصوص جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو بذات رسالت ہیں، جن کو پیغمبر اسلام نے ام ابیہا کہا ہے، جن کو پیغمبر اسلام نے کہا کہ جس نے اس سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے اس سے بغض کیا گویا اس نے مجھ سے بغض کیا۔ تو اب روضوں کی تعمیر، شہزادی کونین کے روضے کی تعمیر اس لیے ضروری ہے کہ اگر انسان رسول اسلام سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کو شہزادی کونین کے قبر کی نشانی باقی رکھنا ہوگی، روضوں کی نشانی باقی رکھنا ہوگی، ان کی آل کے روضوں کی نشانیاں باقی رکھنی ہوں گی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر باپ نے جرم کیا ہے، دادا نے جرم کیا ہے، باپ داداؤں نے جرم کیا ہے اور غلطی کی ہے، تو اس غلطی کے اوپر ان کی نسلیں بھی برقرار رہیں، اس کے بیٹے بھی برقرار رہیں۔ اس لیے کہ ایک مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ یزید نے اتنا بڑا جرم کیا، امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا،
ان کے حرم کو اسیر بنایا، ان کے خیموں کو جلایا، لیکن باپ کی غلطی کا اعادہ نہ کرتے ہوئے، باپ کو مجرم قرار دیتے ہوئے یزید کے بیٹے معاویہ ابن یزید نے تخت حکومت سے بیٹھنے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ یہ اہل بیت کا حق تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ باپ کی غلطی بیٹا دہرائے یہ ضروری نہیں ہے، بیٹا حق پہ بھی ہو سکتا ہے، بیٹا صحیح کام بھی کر سکتا ہے، باپ اگر غلط تھا تو تھا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر عبدالوہاب نے غلط کیا تو ضروری نہیں ہے کہ اس کی نسلیں بھی غلط کریں۔ اگر باپ اجداد نے روزوں کو گرایا، مسمار کیا، تو اولاد کو چاہیے کہ اگر وہ حق پہ ہیں اور اگر ان کو اصحاب کو، اہل بیت کو اور ازواج رسول کو حق پہ مانتے ہیں تو ان کے روزوں کی تعمیر کر کے اس بات کا ثبوت دیں کہ ہم مجرم نہیں ہیں، ہم دشمن اہل بیت نہیں ہیں۔ لہٰذا ہماری سعودی حکومت سے یہ اپیل ہے، میری ہی نہیں بلکہ تمام اہل پیہانی کی جانب سے میں یہ اپیل کرتا ہوں اور یہ سراپا احتجاج ہے کہ آل سعود کو چاہیے کہ وہ جنت البقیع میں روزوں کی تعمیر کرائے اور محبت اہل بیت کا اور محبت رسول اکرم کا ثبوت دے، جلد از جلد روزوں کی تعمیر کرائے اور تمام مسلمانوں کو یکجا کرتے ہوئے اس عمل کو انجام دے تاکہ وہ عند اللہ عند الرسول مصاب ہوں اور اچھے اور نیکی کے حقدار بنیں اور جنت الفردوس کے حقدار بنیں۔ شہزادی کونین کا روزہ بناتے ہوئے شہزادی پر ظلم ہوا، 1400 سال پہلے بھی ظلم ہوا کہ ان کا دروازہ گرایا گیا اور 1400 سال کے بعد بھی آج تقریباً 100 سال پورے ہو گئے۔ 1924 میں شہزادی کونین کے روزے کو گرایا گیا اور جنت البقیع کو مسمار کیا گیا، آج 100 سال ہو گئے۔ تو تمام اہل سعود کو چاہیے کہ وہ اپنا پیسہ نہ خرچ کریں، اپنی دولت نہ خرچ کریں، بلکہ ہمیں اجازت دیں، تمام اہل تشیع کو اجازت دیں کہ وہ سعودی عرب میں مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں روزے تعمیر کرائیں۔ ہم غریب ہونے کے باوجود، ہم مفلس ہونے کے باوجود شہزادی کونین کے روزے اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے روزے تعمیر کرانے کے لیے ہم جد و جہد کریں گے، ہم اپنی اولادیں قربان کریں گے، ہم اپنے زیورات قربان کریں گے، ہم اپنی جائیداد قربان کریں گے، لیکن شہزادی کونین کا روزہ تعمیر ہو۔ ہم اس کی اپیل کرتے ہیں سعودی حکومت سے کہ وہ ہمیں اجازت دے، تعمیر روزہ شہزادی کونین عطا فرمائیں اور بڑی مہربانی ہوگی اور بڑے مشکور ہوں گے ہم تمام اہل تشیع بلکہ تمام عالم اسلام آل سعود کا اور سعودی حکومت کا کہ مشکور رہیں گے اجازت دی اور شہزادی کونین کا روزہ تعمیر ہوا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔